آپ کے سامنے مصاحف نمبر 286 اور تشریف لائیں گے مصاحف نمبر 294۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ أَمَّا بَعْدُ۔ ہو لاکھوں درود اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں درود اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ صدر محترم منصب حکمیت پر جلوہ افروز حضرات حکم، آج کے اس لہلہاتے ہوئے چمن میں آپ حضرات کے روبرو اس جلیل القدر عظیم المرتبت رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، جو ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے زیادہ غمخوار تھا، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، مظلوم و مکروہ بھی تھا، جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے تھا، جس نے دنیا کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا اور امت کو اچھی سیرت اور خلق عظیم کا نغمہ پڑھایا۔ لیکن عزیز ساتھیوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے کن کن اخلاق حسنہ کی جھلک دکھاؤں۔ خدا را جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو تاجدار بطحہ کے اخلاق کی داستان تاریخ کے آراف سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، صحن کعبہ سرزمین عرب سے پوچھو، یہ سب تمہیں بتائیں گے جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، جنہوں نے امت کے خاطر اپنے جسم اطہر کو بھی لہو لہان کر دیا۔ محترم دوستو، فتح مکہ کی داستان سے کون ناواقف ہے؟ اس دن جانی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے برتاؤ، ان کے اخلاق کریمانہ کو کون نہیں جانتا؟ جب مسلسل 20 سال تک مصیبت جھیلنے کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تمام مجرمین قریش صحن کعبہ میں بیٹھے تھے، ان میں وہ بھی بیٹھے تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق خون بہایا تھا، ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے کیے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے اور آپ کو گالیاں دی تھی، آپ کے پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں ایک اشارے کی منتظر تھی۔ دفعتاً زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے، قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ میں اسی بات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔